اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلا پارہ 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر جو مضمون ہے وہ ہے فرقہ بندی، مسلک پرستی کی پہچان، اس کی نشانیاں اور اس کا علاج۔ یہ فرقہ بندی، مسلک پرستی، مسلمانوں کے اندر تفریق، یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے اس کو یہود اور نصارہ سے نقل کیا ہے، اور ہر دور میں، آج کے دور میں اس کی نشانی جو بتائی ہے وہ مسجدوں میں اللہ کے نام کی رکاوٹ ڈالی جائے تو یہ مسلمانوں کے اندر تفریق کی ایک نشانی ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ اس کی سزا قرآن نے کیا سنائی ہے؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے یہ تحویلہ قبلہ کی پیش بندی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی جو نماز پڑھی ہے وہ اگر قبلے میں تھوڑا سا فرق بھی رہ گیا تو اس کی اجازت، یوں سمجھیں کہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور وہ مضمون دوسرے پارے میں شروع ہوا، لیکن اس کی پیش بندی، اس کی ذہن سازی اس آیت سے کی گئی۔ اس آیت میں اگر بغور مطالعہ کریں کہ اس مضمون میں اس آیت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے نصب کیا، تو سفر میں جو نماز ہوتی ہے اگر اس میں قبلے کی تھوڑی بہت گنجائش رہ جائے، اپنی طرف سے آدمی احتیاط کرے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر جھگڑا کر لیا جائے تو دل پھٹ جاتے ہیں اور اس سے مسلمانوں کے اندر ایک تفریق پیدا ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج ان مسئلوں کے حوالے سے رفع یدین پہ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور صف سیدھی کرنے کے حوالے سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، سر ننگا ہونے کے حوالے سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، اور دل اتنے دور چلے گئے کہ وہ نماز سے بھی فارغ ہو گئے لوگ۔ میری مراد بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث سے ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ نماز کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے، اور اس کے بعد قعدہ ہے۔ اس طریقے کو تو کوئی نہیں بدل سکیں گے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے تو اس میں آخر تک جب تک امام سلام نہیں پھیرتا اس وقت تک تو وہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو دور کر دینا یہ دین میں تفریق کی بات ہے۔ آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور واسطے اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں کہیں تم ہو بس پھیر لو اپنا چہرہ، بس پاؤ گے اللہ کی ذات کو، اللہ کے چہرے کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی خوشنودی کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں مشرق و مغرب کا ذکر ایک اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو قبلہ تھا بیت المقدس وہ مشرق کی طرف ہے،
اور اہل ایمان کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ گویا دو امتیں، دو قبلے اور دو شریعتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت اتری وہ توریت، ان کو یہاں مخاطب کیا گیا مشرق کے حوالے سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ان پر جو شریعت اتری وہ قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ دوسری شریعت اور اس کا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ اس لیے ان دونوں کو مخاطب کر کے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی قرآن مجید نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی قافلے میں تھے، رات کو نماز پڑھی گئی، صبح اٹھ کے دیکھا تو قبلہ جو تھا وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی احتیاط کریں۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں جائیں، یا ٹرین میں ہوں یا بس میں ہوں، یا ٹرین میں ہوں یا بس میں ہوں، کہ مغرب اس طرف ہے، لیکن صحیح طرف رخ کرنا تو ٹرین آگے پیچھے ہوگی۔ بس جو ہے، ہوائی جہاز بھی چل رہا ہے تو سورج نظر آ رہا ہے کہ سورج کس طرف ہے۔ بس میں بھی آپ جا رہے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہے، تو آپ احتیاط کر لیں، لیکن اتنی باریکی میں جا کر مسجدوں میں بھی چھوٹی چھوٹی باریکی سے آپ نے اختلافات پیدا کر کے تفریق پیدا کر دی، اور یہ بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے رسوا ہونے کی، اور آخرت میں بڑے عذاب کا دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے تھی کہ آدمی فرائض کے اعتبار سے اور اپنی طرف سے پوری احتیاط کرے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اور یہاں جو مرکب توصیفی بعد میں لایا جاتا ہے، مرکب توصیفی بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو اے انسانوں تمہارے اندر بھی ایک وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔